اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم اور معزز ناظرین، سورہ یوسف کی تفسیر چل رہی ہے جس میں 42ویں آیت تک کی تفسیر ہو چکی ہے۔ آج آیت نمبر 43 سے تفسیر کی جائے گی۔ یہ قرآن کریم کا سب سے بہترین واقعہ چل رہا ہے۔ امید ہے کہ بہت سے سبق آپ کو اس تفسیر میں مل رہے ہوں گے۔ بہت غور اور توجہ سے سنیں، دوسروں تک بھی پہنچانے کی پوری کوشش کریں۔ کل یوسف علیہ السلام کے جیل خانے میں جانے اور وہاں کے اندر کے احوال کا تذکرہ ہوا تھا قرآن کریم کی آیات کی روشنی میں، کہ کیسے حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل میں ڈالا گیا اور پھر وہاں پر 2 قیدیوں نے خواب دیکھا اور وہ خواب حضرت یوسف علیہ السلام کو بیان کیا، انہوں نے اس کی تعبیر دی، وہ سارا واقعہ کل آیا۔ اب آج یہاں دیکھتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی رہائی کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے کیا صورت پیدا فرمائی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال الملك إني أرى 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخر يابسات يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون۔ اور بادشاہ نے کہا کہ میں خواب میں کیا دیکھتا ہوں کہ 7 موٹی تازی گائیں ہیں جنہیں 7 دبلی پتلی گائیں کھا رہی ہیں، نیز 7 خوشے ہرے بھرے ہیں اور 7 اور ہیں جو سوکھے ہوئے ہیں۔ اے درباریوں، اگر تم خواب کی تعبیر دے سکتے ہو تو میرے اس خواب کا مطلب بتاؤ۔ مصر کا جو بادشاہ تھا اس نے خواب دیکھا۔ خواب بڑا عجیب و غریب تھا، اس خواب سے وہ بہت پریشان ہوا، تو اس نے اپنی مملکت کے تعبیر دینے والے اہل علم اور کاہنوں کو جمع کر کے خواب کی تعبیر معلوم کی۔ کہ میں نے ایک خواب دیکھا ہوں جس میں مختلف قسم کی ملی جلی کچھ شکلیں مجھے دکھائی دی ہیں۔ میں دیکھتا ہوں کہ 7 موٹی تازی گائیں ہیں جنہیں 7 دبلی پتلی گائیں کھا رہی ہیں، اور 7 ہرے بھرے غلے کے بالیاں ہیں، خوشے ہیں، اور 7 سوکھے ہوئے خوشے ہیں۔ اب میرے اس خواب کی تعبیر بتاؤ۔ تو سارے درباری اور کاہن وہ خواب بتانے سے عاجز آ گئے اور کہنے لگے، قالوا اضغاث احلام
وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين۔ انہوں نے کہا کہ یہ پریشان قسم کے خیالات معلوم ہوتے ہیں اور ہم خوابوں کی تعبیر کے علم سے واقف بھی نہیں ہیں۔ بادشاہ تو خواب کی تعبیر جاننا چاہتا تھا، مگر دربار کے لوگوں نے پہلے تو یہ کہا کہ یہ کوئی بامعنی خواب نہیں ہے، پریشان قسم کے خیالات ہیں، بعض اوقات وہی خیالات ایسے خواب کا روپ دھار لیتے ہیں۔ اور پھر یہ بھی کہہ دیا ساتھ کہ اگر یہ واقعی کوئی معنی خیز خواب ہیں تب بھی ہم اس کی تعبیر نہیں بتا سکتے ہیں، کیونکہ ہم خواب کی تعبیر کا علم جانتے ہی نہیں ہیں۔ صاف کہہ دیا کہ ہم خواب کی یہ تعبیر نہیں بتا سکتے۔ اب جب بادشاہ اس خواب سے پریشان ہوا، اس کے درباری بھی خواب کی تعبیر نہیں بتا سکتے اور خواب کا چرچا ہوا، تو اب حضرت یوسف علیہ السلام کا وہ جو ساتھی تھا جس کے خواب کی تعبیر حضرت یوسف نے بتائی تھی کہ تجھے بادشاہ کے یہاں نوکری ملے گی اور جا کر کے وہاں بادشاہ کے پاس میرا تذکرہ کرنا کہ ایک بے گناہ شخص جیل کے اندر بند ہے، اس کے معاملے میں آپ غور و فکر کریں۔ اس شخص کو اب فوراً یاد آیا، اس کے دماغ میں یہ بات کھٹکی کہ خواب کی تعبیر کا علم یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس نہیں ہے، اور خواب کی تعبیر کا ایک علم رکھنے والا بندہ جیل میں مجھے ملا تھا جس نے میرے خواب کی تعبیر بتائی تھی اور وہ ہو بہو سچ ہوئی، وہ صحیح خواب کی تعبیر بتانے والا شخص ہے۔ وہ بادشاہ سے کہنے لگا کہ بادشاہ سلامت مجھے اجازت دیجئے جیل میں جانے کی، وہاں ایک شخص ہے جو خواب کی تعبیر بہت صحیح اور اچھی بتاتا ہے، میں اس سے پوچھ کر آتا ہوں۔ وَقَالَ الَّذِي نَجَا مِنْهُمَا وَادَّكَرَ بَعْدَ أُمَّةٍ أَنَا أُنَبِّئُكُمْ بِتَأْوِيلِهِ فَأَرْسِلُونَ۔ اور ان دو قیدیوں میں سے جو رہا ہو گیا تھا اور اسے ایک لمبے عرصے کے بعد یوسف کی بات یاد آئی تھی، اس نے کہا کہ میں آپ کو اس خواب کی تعبیر بتا دیتا ہوں، بس مجھے بھیج دیجئے۔ کہاں بھیجئے؟ یعنی یوسف کے پاس قید خانے میں جانے کی مجھے اجازت دے دیجئے۔ قرآن کریم چونکہ قصہ اور کہانی کی کتاب نہیں ہے، بلکہ قرآن ہر قصے سے اس کا کوئی مقصد نکال کر کے بیان کرتا ہے، یعنی بامقصد واقعے ہی کو قرآن کے اندر جگہ ملتی ہے۔ اس لیے یہاں پر یہ خاص اسلوب اختیار کیا گیا ہے۔ اب درمیان کی ساری باتیں سننے والا خود اپنی سمجھ سے نکال سکتا ہے، ان کی تفصیل یہاں قرآن کریم بیان نہیں کرے، چنانچہ یہاں بھی صاف لفظوں میں یہ فرمانے کی ضرورت نہیں سمجھی گئی کہ اس کے بعد بادشاہ نے اس کو قید خانے میں بھیجا اور وہ وہاں یوسف علیہ السلام کے پاس گیا، ان سے ملاقات ہوئی اور اس نے ان سے کہا، بلکہ سیدھے حضرت یوسف علیہ السلام سے اس کے خواب کے بیان کرنے اور حضرت یوسف علیہ السلام کی جواب دینے کا تذکرہ کر دیا یہاں پر۔ چنانچہ قرآن کریم یہاں کہتا ہے
يوسف أيها الصديق أفتنا في 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخر يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون. وہ قیدی سیدھا پہنچا حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس اور کہنے لگا، یوسف، اے وہ شخص جس کی ہر بات سچی ہوتی ہے، تم ہمیں اس خواب کا مطلب بتاؤ کہ 7 موٹی تازی گائیں ہیں جنہیں 7 دبلی پتلی گائیں کھا رہی ہیں، اور 7 خوشے ہرے بھرے ہیں، اور دوسرے 7 اور ہیں جو سوکھے ہیں. شاید میں لوگوں کے پاس واپس جاؤں اور انہیں خواب کی تعبیر بتاؤں تاکہ وہ بھی حقیقت جان لیں. سیدھے آ کر کے اس نے حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا کہ او یوسف، او اللہ کے بندے، تیری تو ہر بات سچی ہوتی ہے، دیکھ تو صحیح، میرے بارے میں تو نے کہا تھا کہ میں بادشاہ کے دربار میں جو ہے شراب نچوڑنے کا اور اس کو پلانے کا کام کروں گا. میں بالکل اسی طرح سے ڈیوٹی پر لگ گیا ہوں، اور میرے ساتھی کے بارے میں تو نے کہا تھا اس کے ساتھ بھی وہ معاملہ ہو گیا ہے. اب ایک خواب بادشاہ کو اب ایک خواب کی تعبیر میں تم سے پوچھنے کے لیے آیا، اور اس نے خواب ذکر کر دیا، لعلہم یعلمون، تاکہ وہ بھی حقیقت جان لیں. حقیقت جان لینے کا مطلب یہ ہے کہ وہ خواب کی صحیح تعبیر سمجھ لیں. اور دوسرا یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے کہ وہ یوسف علیہ السلام کے بارے میں یہ کہہ رہا ہو کہ تمہارے بارے میں پورے دربار کے لوگ جان لیں کہ ایک ایسا نیک اور سچا انسان جو بے گناہ ہے اور خواب کی تعبیر کا بہترین علم جانتا ہے، وہ جیل خانے میں پڑا ہوا ہے. یہ ساری چیزیں ان کو معلوم ہو جائے، اس لیے مجھے فوراً تعبیر بتاؤ. حضرت یوسف علیہ السلام تعبیر بتا رہے ہیں. قال تزرعون 7 سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون. یوسف نے کہا، تم 7 سال تک مسلسل غلہ زمین میں اگاؤ گے، اس دوران جو فصل کاٹو اس کو اس کی بالیوں ہی میں رہنے دینا، البتہ تھوڑا سا غلہ جو تمہارے کھانے کے کام آئے وہ نکال لیا کرو. ثم يأتي من بعد ذلك 7 شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحسنون. پھر اس کے بعد تم پر 7 سال ایسے آئیں گے جو بڑے سخت ہوں گے، اور جو کچھ ذخیرہ تم نے ان سالوں کے واسطے جمع کر رکھا ہوگا اس کو کھا جائیں گے. ہاں، تھوڑا سا حصہ جو تم محفوظ کر سکو گے صرف وہ بچ جائے گا. ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. پھر اس کے بعد 1 سال ایسا آئے گا جس میں لوگوں پر خوب بارش ہوگی اور وہ اس میں انگور کا شیرہ نچوڑیں گے. حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب کی جو تعبیر دی اس کا خلاصہ یہ تھا کہ آئندہ 7 سال تک تو موسم ٹھیک رہے گا، جس کے نتیجے میں لوگ خوب غلہ اگائیں گے، لیکن اس کے بعد کے جو 7 سال آئیں گے نا، وہ زبردست قحط کے سال ہوں گے. تم نے خواب میں جو 7 موٹی تازی گائیں دیکھی ہیں ان سے مراد خوشحالی کے 7 سال ہیں،
جن میں خوب غلہ اگا سکو گے، وہ 7 سال ہے۔ اور جو تم نے خواب میں 7 دبلی پتلی گائیں دیکھی ہیں، ان سے قحط کے 7 سالوں کی طرف اشارہ کیا گیا کہ 7 سال قحط کے آئیں گے۔ اب ان 7 قحط کے سالوں کا پہلے سے انتظام کرنے کے لیے حضرت یوسف علیہ السلام ان کو تدبیر بتا رہے ہیں کہ خوشحالی کے 7 سالوں میں جتنا غلہ ہوگے اس میں سے تھوڑا تھوڑا تو اپنے روزمرہ کے کھانے کے لیے نکال لیا کرو، اور باقی غلے کو اس کی بالیوں ہی میں پڑے رہنے دو، یعنی اس کو ذخیرہ کرو، اس کو جمع کرو۔ اور بالیوں میں کیوں رکھنا ہے؟ تاکہ وہ سڑ کر خراب نہ ہو، اور ساتھ ہی ساتھ یہ کہ جب تم کو اس غلے کی ضرورت پڑے تو تم اس میں سے غلہ نکال لو، اور اس کے اوپر کا جو بھوسا ہے وہ تمہارے جانوروں کو اس وقت کھانے کے لیے کام آئے گا۔ تو جب قحط کے 7 سال آئیں گے تو یہ ذخیرہ جو تم ابھی خوشحالی کے سالوں میں جمع کر رہے ہو، یہ اس وقت میں کام آئے گا۔ اور قحط کے یہ 7 سال اس سارے جمع کیے ہوئے ذخیرے کو کھا جائیں گے۔ تو خواب میں دبلی پتلی گائیں جو موٹی گایوں کو کھاتی ہوئی آپ کو نظر آئی ہیں، ان کا مطلب یہی ہے کہ قحط کے سال خوشحالی کے سالوں میں جمع کیے ہوئے ذخیرے کو، غلے کو کھا جائیں گے۔ البتہ تھوڑا سا غلہ بچ جائے گا تمہارے پاس، جو آئندہ سال بیج ڈالنے کے لیے تمہیں کام دے گا۔ اور ساتھ ساتھ ایک مزید خواب سے آگے بڑھ کر کے تفصیل بھی بتا دی۔ وہ کیا بتایا؟ وہ کہنے لگے کہ سنو، اس کے بعد 1 سال آئے گا۔ تمہارے خواب میں تو 14 سال کا ہی تذکرہ ہے، 7 گائیں دبلی اور 7 گائیں موٹی تازی، یعنی 7 قحط کے سال اور 7 خوشحالی کے سالوں کا تذکرہ تمہارے خواب میں ہے۔ یہ تعبیر تمہارے خواب کی۔ اس کے علاوہ ایک مزید اور بات سنتے جاؤ میرے پاس سے۔ وہ کیا ہے کہ اس کے بعد والا 1 سال جو ہوگا، یعنی 15واں سال جب آئے گا تو اس میں خوب بارشیں ہوں گی، خوب غلہ اگے گا۔ اور چونکہ یہ خواب کی تعبیر پوچھنے کے لیے آیا ہوا شخص ہے، یہ بادشاہ کے لیے شراب نچوڑنے والا شخص ہے، انگوروں کے نچوڑنے کا کام کرتا ہے، تو اسی کی مناسبت سے اس کو بات صحیح سمجھانے کے لیے کہنے لگے کہ اور اس سال خوب انگوروں کا رس نچوڑو گے تم، یعنی ہر قسم کا غلہ خوب زبردست اگے گا اس زمانے میں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے وہ تو پوچھنے کے لیے آیا تھا تعبیر خواب کی، لیکن 3 چیزیں بتا دی ایک ساتھ۔ ایک تو اس کے خواب کی تعبیر بھی بتائی، دوسرے تدبیر بھی بتا دی کہ خشک سالوں میں تمہیں قحط سے بچنے کا طریقہ کیا ہوگا، اور تیسرے تبشیر بھی کر دی، یعنی ایک خوشخبری بھی سنا دی مزید کہ اس کے بعد جو آنے والا 15واں سال ہوگا اس کے اندر تم کو خوب بارشیں بھی ہوگی اور خوب غلہ وہی اگے گا۔ تو 3 چیزیں حضرت یوسف علیہ السلام نے جواب میں بتائی ہے، تعبیر، تدبیر اور تبشیر۔ وَقَالَ الْمَلِكُ ائْتُونِي بِهِ فَلَمَّا جَاءَهُ الرَّسُولُ قَالَ ارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ فَاسْأَلْهُ مَا بَالُ النِّسْوَةِ اللَّاتِي قَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ إِنَّ رَبِّي بِكَيْدِهِنَّ عَلِيمٌ۔ اور بادشاہ نے کہا کہ اس کو، یعنی یوسف کو میرے پاس لے کر آؤ۔ چنانچہ جب ان کے پاس ایلچی پہنچا تو یوسف نے کہا اپنے مالک کے پاس واپس جاؤ اور ان سے پوچھو کہ ان عورتوں کا کیا قصہ ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے تھے۔
میرا پروردگار ان عورتوں کے مکر سے خوب واقف ہے۔ اب دیکھیے یہاں پھر سے قرآن کریم نے واقعے کے وہ حصے حذف کر دیے ہیں، کاٹ دیے ہیں جو خود بخود سمجھ میں آ سکتے ہیں۔ یعنی حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب کی جو تعبیر دی تھی وہ بادشاہ کو بتائی گئی۔ بادشاہ نے تعبیر سن کر ان کو قدردانی کے طور پر اپنے پاس بلانا چاہا اور اس کے لیے اپنا ایک خاص ایلچی حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس بھیجا۔ یہ ساری درمیان کی تفصیل جو ہے وہ کاٹ دی ہے قرآن کریم نے۔ ہوا کیا، جب اس ساقی نے، شراب نچوڑنے والے نے جا کر کے بادشاہ کو اس خواب کی یہ تعبیر سنائی اور اس خواب کی تعبیر پر ایک مزید اور وضاحت 15ویں سال کے سلسلے کی سنائی، تو بادشاہ جو ہے حضرت یوسف علیہ السلام سے، ان کے علم و فضل سے، عقل و دانش سے اور حسن اخلاق سے بہت زیادہ متاثر ہوا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو تو چاہیے یہ تھا کہ چند برسوں سے، بعض روایات کے مطابق 7 برسوں سے، بعض روایات کے مطابق 12 برسوں سے جیل میں بند تھے بے قصور، تو چاہیے تو یہ تھا کہ اس شخص سے کہتے جاؤ میں ابھی تم کو تعبیر نہیں بتاؤں گا جب تک کہ تم میری رہائی کا انتظام نہ کرو، اور اس شخص کو بھی بہت ڈانٹا ڈپٹا نہیں کہ بھائی تم سے میں نے کہا تو تھا کہ تم جانے کے بعد بادشاہ سے میری بات کہنا، میں بے قصور جیل میں یہاں پر پڑا ہوا ہوں، تم نے وہ سب بھول گئے اور اب آئے میرے پاس خواب کی تعبیر پوچھنے کے۔ یہ سب کچھ نہیں کیا حضرت یوسف نے۔ تو یہ کمال اخلاق جو حضرت یوسف علیہ السلام کے تھے، اس سے وہ بہت زیادہ متاثر ہوا اور اس نے کیا کہا، حضرت یوسف علیہ السلام کو میرے پاس لے آؤ۔ لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ چاہا کہ اپنی رہائی سے پہلے جو جھوٹا الزام ان پر لگایا گیا تھا اس کو پورے طور پر صاف اور واضح کروا دیں کہ وہ جھوٹا تھا۔ اس لیے حضرت یوسف علیہ السلام نے اس ایلچی سے کہا کہ بھائی بادشاہ کو یہ پیغام دے دو کہ پہلے آپ ان عورتوں کے معاملے کی تحقیق کریں جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے تھے، چونکہ ان عورتوں کو ساری بات معلوم تھی اور ان کے ذریعے حقیقت کا معلوم کرنا بہت آسان تھا۔ اس لیے حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ ان عورتوں سے پہلے معاملہ صاف کرو، مجھے جو ہے اس الزام میں جیل میں ڈالا گیا ہے، وہ الزام پہلے ختم ہو جائے میرے اوپر سے، پھر میں باہر نکلوں۔ اور دیکھنا یہاں پر حضرت یوسف علیہ السلام کے کمال اخلاق کو غور کرنا، حضرت یوسف نے زلیخا کا نام نہیں لیا یہاں پر، بلکہ کیا کہہ رہے ہیں، فَاسْأَلْهُ مَا بَالُ النِّسْوَةِ اللَّاتِي قَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ، کہ ان عورتوں کا قصہ کیا ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے تھے۔ عزیز مصر کی بیوی کا تذکرہ نہیں کر رہے ہیں، احسان ان کا ہے حضرت یوسف علیہ السلام پر کہ اپنے گھر میں جگہ دی اور بہت عزت اور اکرام سے رکھا تھا، اور ساتھ ہی ساتھ اگر حضرت یوسف عزیز مصر کی بیوی کا نام لے لیتے زلیخا کا یہاں پر، تو کیا ہوتا، عزیز مصر کی جگہ سائی ہوتی۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے زلیخا کا نام نہیں لیا، کیا کہا کہ وہ عورتوں سے معلوم کرو، اس لیے کہ وہ مشہور تھا سارا واقعہ عورتوں کا۔ شاید حضرت یوسف علیہ السلام نے عزیز مصر کی عزت برقرار رکھنے کے لیے یہ جو ہے پورے طور پر زلیخا کا نام نہیں لیا، بلکہ کہہ دیا کہ ان عورتوں کو بلا کر کے ان سے معاملہ واضح کیا جائے، تاکہ حضرت یوسف علیہ السلام کی بے گناہی پر اس بادشاہ کو، عزیز مصر کو اور سارے لوگوں کو جو ہے پورے طور پر یقین آ جائے۔
تو حضرت یوسف نے کہا کہ جب تک میری بے گناہی ثابت نہیں ہوگی میں اس وقت تک جیل سے نکلنے کے لیے راضی نہیں ہوں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے صبر و تحمل اور مکارم اخلاق کی نبی علیہ السلام نے بھی تعریف کی۔ چنانچہ امام طبری رحمت اللہ علیہ نے روایت ذکر کی ہے کہ یوسف کا صبر و تحمل اور مکارم اخلاق یہ قابل تعجب ہے کہ جب ان سے جیل میں بادشاہ کے خواب کی تعبیر پوچھی گئی، اللہ کے نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ اگر میں ان کی جگہ ہوتا تو تعبیر بتلانے میں یہ شرط لگاتا کہ پہلے جیل سے نکالو پھر تعبیر بتلاؤں گا۔ پھر جب قاصد رہائی کا پیغام لے کر آیا تو اگر میں یوسف کی جگہ ہوتا تو فوراً جیل کے دروازے کی طرف چل دیتا۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کے صبر و تحمل اور مکارم اخلاق کی تعریف آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر کرنا چاہ رہے ہیں، اور آپ علیہ السلام نے جو کہا ہے کہ میں ہوتا تو ایسا کر لیتا، یہ دراصل آپ علیہ السلام اپنی عبدیت کا اظہار فرما رہے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام کی تعریف کرنے میں، ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان تو تمام انبیاء علیہ السلام سے جو ہے اعلیٰ افضل اور برتر ہے، آپ افضل الانبیاء ہیں۔ تو آپ علیہ السلام نے جو ہے عبدیت کے طور پر، تواضع کے طور پر یوں فرمایا ہے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کے مکارم اخلاق کی یہاں پر اللہ کے نبی علیہ السلام بھی تعریف فرما رہے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ سمجھ لیا تھا کہ اب مجھے بادشاہ بلا کر اعزاز دے گا، اور اس اعزاز کے ملنے کے بعد اگر میرے اوپر لوگوں کے اس قسم کے شکوک و شبہات باقی رہیں تو پھر بعد میں کبھی مسائل آ سکتے ہیں، جو ہے کچھ لوگوں کی طرف سے میرے اوپر کیچڑ اچھالا جا سکتا ہے۔ اس لیے حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ انداز اختیار کیا کہ جب تک کہ میری صفائی پورے طور پر نہیں پیش ہو جاتی ہے لوگوں کے سامنے، لوگوں کے ذہن و دماغ سے میرے اوپر لگا ہوا الزام جب تک ہٹ نہیں جاتا ہے اس وقت تک میں باہر نہیں آؤں گا۔ تو فرمایا کہ ان عورتوں سے پوچھ لو۔ بادشاہ نے ان تمام عورتوں کو بلایا اور کہا قال ما خطبكن اذ راوتن يوسف عن نفسه قلنا حاش لله ما علمنا عليه من سوء قالت امرأة العزيز الآن حسحس الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين۔ بادشاہ نے ان عورتوں کو بلا کر ان سے کہا تمہارا کیا قصہ تھا جب تم نے یوسف کو ورغلانے کی کوشش کی تھی؟ ان سب عورتوں نے کہا کہ حاشا للہ، ہم کو ان میں ذرا بھی تو کوئی برائی معلوم نہیں ہوئی۔ عزیز کی بیوی نے کہا کہ اب تو حق بات سب پر کھل ہی گئی ہے، میں نے ہی ان کو ورغلانے کی کوشش کی تھی اور حقیقت یہ ہے کہ وہ بالکل سچے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے سلسلے میں بادشاہ نے جب ان عورتوں کو بلا کر کے پوچھا کہ تم نے یوسف کو جب ورغلانے کی کوشش کی تھی تو وہ سارا کیا معاملہ تھا، تو ساری عورتیں بیک زبان ہو کر کہنے لگی کہ بادشاہ سلامت، وہ اللہ کا بندہ بالکل معصوم ہے، ہم نے اس کو بہکانے کی کوشش کی تھی، اس کے اندر ذرہ برابر بھی کوئی برائی نہیں ہے۔ جب ساری عورتوں نے ایک ساتھ یہ بات کہہ دی تو وہ بادشاہ کہ وہ عزیز مصر کی بیوی بھی وہاں پر بیٹھی ہوئی تھی، عزیز مصر کی بیوی زلیخا بھی اب جو ہے کھل کر کہنے لگی کہ جب ساری بات واضح ہو ہی گئی تو سنو، دراصل بات یہ ہے کہ میں نے ہی اس کو اپنی طرف ورغلانے کی کوشش کی تھی اور وہ بالکل سچا ہے، اس پر کوئی جرم کسی قسم کا عائد نہیں ہوتا ہے۔
صفائی پوری حضرت یوسف علیہ السلام کی پیش کر دی گئی. خود زلیخا نے اپنی زبان سے صفائی پیش کر دی. سارے درباریوں کے سامنے حضرت یوسف علیہ السلام معصوم ہو گئے. یعنی جو جرم لگا کر کے زبردستی جیل میں ڈال دیا گیا تھا، وہ جرم حضرت یوسف علیہ السلام پر ثابت نہ ہو سکا. تو اب حضرت یوسف علیہ السلام وہاں سے جیل کے کپڑے اتارتے ہیں، اچھے کپڑے پہنتے ہیں، بدن کو صاف صوف کرتے ہیں اور پھر بادشاہ کے دربار کے اندر آتے ہیں. ذَلِكَ لِيَعْلَمَ أَنِّي لَمْ أَخُنْهُ بِالْغَيْبِ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ. جب یوسف کو قید خانے میں اس گفتگو کی خبر ملی تو انہوں نے کہا کہ یہ سب کچھ میں نے اس لیے کیا تاکہ عزیز کو یہ بات یقین کے ساتھ معلوم ہو جائے کہ میں نے اس کی غیر موجودگی میں اس کے ساتھ کوئی خیانت نہیں کی، اور یہ بھی کہ جو لوگ خیانت کرتے ہیں اللہ ان کے فریب کو چلنے نہیں دیتا. حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ سب باتیں کہی کہ میں اس لیے یہ ساری چیزوں کی وضاحت کرانا چاہ رہا ہوں تاکہ عزیز مصر کو اس بات کا پورا یقین ہو جائے کہ اس نے میری پرورش کی اور اس نے میرے اوپر احسان کیا، تو میں نے اس کی احسان فراموشی نہیں کی، میں نے اس کے احسان کو باقی رکھا اور میں نے اس کے حرم پر کسی قسم کی کوئی اپنی نگاہ میلی نہیں کی ہے. میں بالکل پاک صاف ہوں، میں نے کوئی خیانت نہیں کی ہے. یہ بات عزیز مصر پر پورے طور پر واضح ہو جائے اس لیے میں نے یہ سارا معاملہ کیا ہے کہ میں پہلے ہی جیل سے باہر نہیں نکلا بلکہ وضاحت میں نے چاہیے. وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي ان ربی غفور رحیم. اور میں یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ میرا نفس بالکل پاک صاف ہے. واقعہ یہ ہے کہ نفس تو برائی کی تلقین کرتا ہی رہتا ہے. ہاں میرا رب رحم فرما دے تو بات اور ہے کہ اس صورت میں نفس کا کوئی داؤ نہیں چلتا. بے شک میرا رب بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کی تواضع اور عبدیت کا کمال تو دیکھیے کہ اس موقع پر جب ان کی بے گناہی خود ان عورتوں کے اعتراف کر لینے سے مان لینے سے ثابت ہو گئی، تب بھی اس پر اپنی بڑائی نہیں جتلا رہے بلکہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں اس انتہائی خطرناک جال سے جو بچا ہوں اس میں میرا کوئی کمال نہیں. نفس تو میرے پاس بھی ہے جو انسان کو برائی کی تلقین کرتا رہتا ہے، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کا رحم ہے، اس کا کرم ہے کہ وہ جس کو چاہتا ہے اس کے فریب سے بچا لیتا ہے. البتہ دوسرے دلائل سے یہ بات ثابت ہوتی ہے اور واضح ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ رحم اور کرم اسی پر ہوتا ہے جو گناہ سے بچنے کے لیے اپنی پوری کوشش کر دے. جیسے حضرت یوسف علیہ السلام نے پوری کوشش کی گناہ سے بچنے کی، یہاں تک کہ دروازے بند تھے، اس کے باوجود حضرت یوسف علیہ السلام بھاگے ہیں دروازوں کی طرف. جب بھاگے ہیں تو پھر دروازے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھولے ہیں. تو حضرت یوسف علیہ السلام کے اس واقعے میں ایک سبق ان نوجوانوں کے لیے بھی ہے جو نوجوان اپنے آپ کو گندگی اور پلیدی میں ڈالنا نہیں چاہتے ہیں، لیکن حالات بعض مرتبہ ایسے بنتے ہیں کہ وہ گندگی اور پلیدی کی طرف چلے جاتے ہیں تو یہ بہانہ کرتے ہیں کہ جی وہ حالات ایسے بن ہی گئے تھے تو ہم کو گندگی میں پڑنا پڑا. نہیں، آپ اس گندگی سے بچنے کی پوری کوشش تو کر کے دیکھیے، سچے دل کے ساتھ میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے نکلنے کے راستے بنا ہی دیتے ہیں. اللہ پر اعتماد کر کے اس پلیدی سے اس گندگی سے بچنے کی آپ اپنے حد کی پوری کوشش، حتی الامکان پوری کوشش
کر لیجئے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دیکھیے کہ کیسے اسباب بنتے ہیں۔ کمال اخلاص کے ساتھ، اللہ کے خوف کے ساتھ ہم کوشش کریں، اللہ اس کے اندر ہم کو کامیابی دیتا ہے۔ بہرحال حضرت یوسف علیہ السلام جو ہے جیل سے نکلے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ میرا نفس جو ہے میرے پاس بھی ہے، نفس کی برائی سے میں بھی بری نہیں ہوں، تو چلیے جب نفس کا تذکرہ حضرت یوسف علیہ السلام نے کر ہی دیا ہے تو اب ہم نفس کے سلسلے کی بات سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ نفس کی 3 حالتیں ہیں، ایک تو نفس امارہ ہے، اور دوسرے نفس لوامہ ہے، اور تیسرے نفس مطمئنہ ہے۔ ان تینوں نفس کا تذکرہ جو ہے قرآن کریم کے اندر آیا ہے۔ ایک یہاں پر نفس امارہ کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کہہ رہے ہیں وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ، کہ واقعہ یہ ہے کہ نفس تو برائی کی تلقین کرتا ہی رہتا ہے، یعنی برے کاموں کا حکم کرنے والا یہ نفس ہوتا ہے۔ جیسا کہ حدیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے صحابہ سے ایک مرتبہ کہ ایسے رفیق کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے جس کا حال یہ ہے کہ اگر تم اس کا اعزاز کرو، اکرام کرو، اس کو کھلاؤ پلاؤ، کپڑے پہناؤ، تو وہ تمہیں بلا اور مصیبت میں ڈال دے، تمہیں پریشانی میں ڈال دے، اور اگر تم اس کی توہین کرو، اس کو بھوکا اور ننگا رکھو، تو وہ تمہارے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، اس سے زیادہ برا تو کوئی اور ساتھی نہیں ہو سکتا کہ جب اس کے ساتھ بھلائی کرے تو وہ ہمارے ساتھ برائی کرے، اور جب اس کو ننگا بھوکا رکھیں تو پھر وہ ہمارے ساتھ بھلائی کرے۔ ایسے ساتھی سے برا اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم ہے اس ذات پاک کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، تمہارا نفس جو تمہارے پہلو میں ہے وہ ایسا ہی ساتھی ہے۔ ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارا سب سے بڑا دشمن خود تمہارا نفس ہے، جو تمہیں برے کاموں میں مبتلا کر کے ذلیل اور خوار بھی کرتا ہے، اور پھر طرح طرح کی مصیبتوں میں بھی تمہیں گرفتار کرا دیتا ہے۔ تو یہاں نفس امارہ جو ہے وہ اس کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ یہ سب سے برا نفس ہے جو برائی کا جو ہے انسان کے دل کے اندر تقاضا پیدا کرتا ہے۔ دوسرا ایک نفس ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ قیامہ کے اندر ذکر کیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں لا اقسم بیوم القیامت ولا اقسم بالنفس اللوامہ، تو یہ نفس لوامہ ہے، یعنی انسان جب جو ہے کچھ برائیوں سے بچنے کی کوشش کرتا ہے اور دل کے اندر خدا کا خوف پیدا کرتا ہے تو پھر اس کا نفس جو ہے تھوڑا سا اس کو برائیوں کے وقت میں کوسنے لگتا ہے، برائیوں کے وقت میں اس کو کوستا ہے، ملامت کرتا ہے اس کو، اور توبہ کرنے کا خیال دل کے اندر پیدا کرتا ہے۔ تو اس کو نفس لوامہ کہا جاتا ہے کہ وہ نفس جو آدمی کو برائیوں کے وقت میں ملامت کرے اور توبہ کرنے کا تقاضا کرے۔ اور تیسرے ایک نفس کا تذکرہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، کہ اے نفس مطمئنہ بہت راضی، بہت رضا اور خوشی کے ساتھ میں اللہ کی بنائی ہوئی جنت کی بشارت قبول کر۔ تو یہ نفس مطمئنہ ہے۔ جب آدمی خوب ریاضتیں اور مجاہدے کرتا ہے تو پھر اس کا نفس جو ہے وہ نیکیوں پر مطمئن ہو جاتا ہے اور برائیوں سے بہت دور ہو جاتا ہے۔ ہر حال میں وہ اللہ کی رضا پر مطمئن رہتا ہے،
ہر حال میں وہ خوش رہتا ہے اللہ کی رضا پر، تو اس کو نفس مطمئنہ کہا جاتا ہے۔ اب یہ نفس کی قسمیں جو ہیں وہ علماء امت اور صلحاء امت نے بنائی ہیں، اور نفس جو برائی کا تقاضا کرتا ہے اس سے لوامہ کی طرف اور مطمئنہ کی طرف جو سفر کرتا ہے، آگے بڑھتا ہے، وہ اللہ والوں کی جوتیاں سیدھے کرنے سے ہوتا ہے۔ آدمی اپنے آپ کی تربیت کرائے، اپنے اخلاق کو، اپنے معاملات کو، اپنی عبادات کو درست کرنے کی پوری کوشش کرے، کسی ذریعے سے چاہے کسی اللہ والے کے ساتھ جڑ کر ہو، یا چاہے جو ہے کسی اور ذریعے اور طریقے سے ہو۔ آدمی اپنے نفس کی اصلاح کی جب کوششیں کرتا ہے تو وہ نفس امارہ سے نفس لوامہ بنتا ہے، اور پھر نفس لوامہ سے نفس مطمئنہ بنتا ہے۔ انبیاء علیہ والسلام کا نفس مطمئنہ رہتا ہے، اور وہ ہر حال میں اسی اطمینان پر باقی رہتا ہے۔ لیکن بہت محنتوں اور مجاہدوں کے بعد جب ہم اپنے نفس کو مطمئنہ بنا لیں تو وہ اسی حالت پر ہمیشہ باقی نہیں رہتا، بلکہ جب تک کہ اس قسم کے ریاضتوں اور مجاہدوں میں ہم لگے رہتے ہیں، اسی وقت تک کہ وہ نفس مطمئنہ باقی رہتا ہے۔ اور اگر ذرا سا بھی ہم وہاں سے ہٹیں، ان ریاضتوں اور مجاہدوں سے ہٹیں اور ان نیک کاموں سے ہٹیں، یا اس اللہ والے کی نگرانی سے ہم ہٹیں، تو پھر وہ نفس مطمئنہ واپس لوامہ اور واپس امارہ کی طرف پلٹ کر آ سکتا ہے۔ بہرحال حضرت یوسف علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ بھئی نفس تو ہر ایک کے ساتھ لگا ہوا ہے، وہ نفس میرے ساتھ بھی لگا ہوا ہے۔ تو یہ کمال تواضع ہے حضرت یوسف علیہ السلام کی، ورنہ انبیاء علیہ السلام کو جو نفس ہوتا ہے وہ نفس مطمئنہ ہی ہوتا ہے۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کا یہ سارا معاملہ صاف ہو گیا تو اب بادشاہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بلایا۔ وَقَالَ الْمَلِكُ ائْتُونِي بِهِ أَسْتَخْلِصُهُ لِنَفْسِي فَلَمَّا كَلَّمَهُ قَالَ إِنَّكَ الْيَوْمَ لَدَيْنَا مَكِينٌ أَمِينٌ۔ اور بادشاہ نے کہا کہ اس کو میرے پاس لے آؤ، میں اس سے خالص اپنا معاون بناؤں گا۔ چنانچہ جب یوسف بادشاہ کے پاس آ گئے اور بادشاہ نے ان سے باتیں کی تو اس نے کہا آج سے ہمارے پاس تمہارا بڑا مرتبہ ہوگا اور تم پر پورا بھروسہ کیا جائے گا۔ جب بادشاہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کے کہنے کے مطابق عورتوں سے واقعے کی تحقیق وغیرہ کر لی اور زلیخا اور دوسری عورتوں نے سارے واقعے کا حقیقت کا اظہار کر دیا، تو اب بادشاہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بلایا اور کہنے لگا کہ جلدی اس کو میرے پاس لاؤ تاکہ میں اس کو اپنا خاص آدمی بنا لوں۔ حضرت یوسف علیہ السلام پورے اعزاز کے ساتھ جیل خانے سے نکال کر دربار میں لائے گئے، اور بادشاہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ گفتگو کرنا شروع کی۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام دربار میں داخل ہوئے تو اس کو عربی زبان میں سلام کیا۔ بادشاہ نے پوچھا یہ کون سی زبان ہے؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا یہ میرے جد امجد یہ عربی زبان ہے۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے عبرانی زبان میں بادشاہ کو دعا دی۔ بادشاہ نے پوچھا یہ کون سی زبان ہے؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ یہ میرے جو ہے باپ دادا کی زبان ہے، خاندانی زبان۔ بہرحال جو ہے الگ الگ زبانوں میں بادشاہ نے حضرت یوسف علیہ السلام سے بات کی۔ حضرت یوسف تمام زبانوں میں اس کی بات کا جواب دیتے رہے۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ بادشاہ 70 زبانیں جانتا تھا۔ تو بادشاہ نے الگ الگ زبانوں میں جب بات کی، حضرت یوسف نے جواب دیا، اور مزید 2 زبانیں الگ ایسی حضرت یوسف علیہ السلام نے اس کے سامنے ذکر کی جو زبانیں وہ جانتا ہی نہیں تھا، یعنی عربی اور عبرانی زبان۔ اور بات چیت کے اندر حضرت یوسف علیہ السلام سے جو ہے اس نے بہت سی اپنے خواب کی تفصیلات معلوم کی،
کہنے لگا کہ میرا خواب آپ بیان کیجئے اور پھر اس کی تفصیل پورے طور پر وضاحت کے ساتھ بیان کیجئے۔ حضرت یوسف نے پوری وضاحت کے ساتھ تفصیل اس کے بادشاہ کے خواب کی بیان کی اور اس کے جو ہے تعبیر بیان کی، ایسی تفصیلات خواب کی بتائی جو بادشاہ نے اب تک اپنے کاہنوں کو بھی نہیں بتائی۔ اس پر وہ بہت حیرت زدہ ہو گیا بادشاہ، اور پھر اس نے حضرت یوسف علیہ السلام سے قحط کے سالوں کے اندر انتظام کس طرح کیا جائے اس سلسلے میں بات کی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بادشاہ کو بتایا کہ سنیے، آپ ایک کام کیجئے کہ جب آپ جو ہیں جن 7 سالوں میں خوب غلہ ہوگے، ان 7 سالوں کے اندر جو ہے اس غلے کا 5واں حصہ کم سے کم جمع کر کے رکھ لیجئے، 5واں حصہ۔ اور پھر اہل مصر کے اوپر جب قحط آئے تو ان 7 سالوں کے اندر جو ہے آپ یہ جمع کیے ہوئے ذخیرے میں سے تھوڑا تھوڑا اپنے رعایا کو دیتے رہیے، اور وہ جب دیں گے آپ تو اس وقت میں نقد پیسے کے بدلے میں آپ وہ ساری چیزیں اپنے رعایا کو دیں۔ اور یہ قحط سنیے، یہ قحط صرف مصر کے حد تک نہیں رہے گا بلکہ دور دراز تک کے یہ قحط پھیلے گا، تو دور دراز کے لوگ بھی آپ کے پاس اس وقت میں محتاج ہو کر آئیں گے، تو اس وقت میں آپ غلہ دے کر کے خلق خدا کی امداد بھی کر سکیں گے، اور ہلکی سی رقم میں جب ان کو غلہ ملے گا تو وہ آپ کے بھی جو ہے بہت ممنون اور مشکور ہوں گے۔ اور اس طرح سے تھوڑا تھوڑا کیوں نہ ہو آپ کے خزانے میں خوب پیسہ غلے کے بدلے میں جمع ہو جائے گا۔ اب بادشاہ سلامت نے یہ ساری باتیں سنی، حضرت یوسف کے علم و فضل، عقل و دانش، حسن اخلاق وغیرہ کا سکہ جب اس کے ذہن و دماغ پر جم گیا تو اب حضرت یوسف ہی سے پوچھنے لگا، بہت خوش ہوا، حضرت یوسف کے مشوروں سے مطمئن ہوا اور کہنے لگا کہ اس عظیم منصوبے کا انتظام اب کون کرے گا؟ کون کرے یہ سارا انتظام؟ ہمارے پاس تو ایسے افراد نہیں ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کہنے لگے، قال اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم۔ یوسف نے کہا کہ آپ مجھے ملک کے خزانوں کے انتظام پر مقرر کر دیجئے، یقین رکھیے کہ مجھے حفاظت کرنا خوب آتا ہے اور میں اس کام کا پورا علم رکھتا ہوں۔ یعنی ملک کے خزانے جن میں زمین کی پیداوار وغیرہ بھی شامل ہیں، آپ میرے سپرد کر دیں، میں ان کی حفاظت بھی پوری کر سکتا ہوں، اور خرچ کرنے کے مواقع اور اس کی مقدار وغیرہ کا اندازہ بھی پورا مجھے ہے، میں ان ساری چیزوں سے واقف ہوں۔ دیکھیے حضرت یوسف علیہ السلام نے یہاں 2 لفظ ذکر کیے، حفیظ اور علیم۔ ان 2 لفظوں میں حضرت یوسف نے ان تمام اوصاف کو جمع کر دیا ہے جو ایک وزیر خزانہ میں ہونے چاہیے، کیونکہ پہلی ضرورت تو خزانے کے جو ہے وزیر کے لیے، امین خزانہ کے لیے اس کی ہوتی ہے کہ وہ سرکاری اموال کو ضائع نہ کرے اور ضائع نہ ہونے دے، بلکہ پوری حفاظت سے اس کو جمع کرے، اور پھر غیر مستحق لوگوں اور غلط قسم کے خرچوں سے اس مال کو بچا کر رکھے۔ اور دوسری ضرورت اس کی یہ ہے کہ جہاں جس قدر خرچ کرنا ضروری ہو اس میں اتنا ہی خرچ کرے، نہ اس میں کمی کرے اور نہ ہی ضرورت سے زیادہ خرچ کرے۔ تو حفیظ کہہ کر کے پہلی صفت کی طرف، پہلی ضرورت کی طرف حضرت یوسف نے اشارہ کیا کہ امین خزانہ جو ہے وہ بہت زیادہ حفاظت کرنے والا ہونا چاہیے، اور علیم کہہ کر کے دوسری ضرورت کی طرف اشارہ کیا کہ خرچ کرنے کے جو مواقع ہیں وہ برابر معلوم ہونے چاہیے اور اس میں کمی اور کوتاہی نہیں کرنا چاہیے۔ تو مصر کا بادشاہ حضرت یوسف علیہ السلام کے کمالات وغیرہ کا
اور عقل کامل کا پورا معتقد ہو گیا تھا، اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کی اس بات پر غور کیا اور 1 سال کے لیے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے پاس مہمان بنا کر رکھ لیا۔ پھر جب سال پورا ہوا تو حضرت یوسف علیہ السلام کے مزید اور اخلاق اور کمالات سے وہ اور جو ہے متاثر ہوا، اور حضرت یوسف علیہ السلام کے کمال پر پورے طور پر اس کو اطمینان ہو گیا۔ تو پھر حضرت یوسف علیہ السلام کی اس نے 1 سال کے بعد تاج پوشی کی اور وزارت خزانہ پوری کی پوری حضرت یوسف علیہ السلام کے حوالے کر دی۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام جس عزیز کے گھر میں رہے تھے غلامی کی حالت میں قطفیر، اس کا اسی زمانے میں انتقال ہو گیا، تو بادشاہ نے عزیز مصر کا جو رتبہ تھا، عزیز مصر کا جو عہدہ تھا، وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو دے دیا، اور اس کی جو بیوی تھی زلیخا، اس سے حضرت یوسف علیہ السلام کی شادی کرا دی۔ جب شادی ہو گئی تو اس وقت یوسف علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ ذرا بتاؤ یہ زلیخا کہ یہ صورت بہتر ہے جو اب ہمارے ساتھ پیش آئی ہے، یا پھر وہ بہتر تھی جو تم اس وقت میں میرے ساتھ کرنا چاہتی تھی؟ تو زلیخا نے جو ہے اپنے قصور کا اعتراف کیا اور اپنا عذر بیان کیا کہ یوسف تم جانتے ہی ہو میں خوب مالدار اور خوب حسین و جمیل عورت تھی، اور جو ہے قسمت سے ایسے گھرانے میں چلی گئی تھی، ایسے شخص کے ساتھ نکاح ہوا تھا جو میری ضرورت پوری نہیں کر سکتا تھا، تمہاری بھی اس وقت کی جوانی، میرا بھی حسن، یہ دونوں چیزیں مل گئی، میں مجبور ہو گئی تھی، تم جانتے ہو یہ میرا عذر۔ بہرحال دونوں کی شادی ہوئی، اور روایات میں آیا ہے کہ پھر بڑی شان اور عزت کے ساتھ جو ہے حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے زلیخا کی مراد بھی پوری کی، عیش کی زندگی اس نے گزاری۔ تاریخی روایات میں یہ بات ملتی ہے کہ 2 لڑکے بھی حضرت یوسف علیہ السلام کو اس سے پیدا ہوئے، ایک کا نام افرایم اور دوسرے کا نام منشا ذکر کیا جاتا ہے۔ بعض روایات میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شادی کے بعد یوسف علیہ السلام کے دل میں زلیخا کی محبت اس سے زیادہ پیدا کر دی جتنی زلیخا کو یوسف سے تھی، یہاں تک کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو ایک مرتبہ شکایت زلیخا سے، کہنے لگے کہ زلیخا اب تم مجھے اتنا نہیں چاہتی ہو جتنا پہلے چاہا کرتی تھی۔ تو زلیخا نے کہا کہ دراصل آپ کی توسط سے، آپ کے ذریعے سے مجھے اللہ کی محبت جو نصیب ہو گئی ہے، اب مجھے اللہ کی محبت کے سامنے دوسری ساری چیزوں کی محبت کمتر نظر آتی ہے۔ بہرحال حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ ان کو اسی زلیخا سے ایک اور لڑکی ہوئی جس کا نام رحمت تھا، اور پھر وہ آگے چل کر کے حضرت ایوب علیہ السلام کے نکاح میں گئی اور حضرت ایوب علیہ السلام کی اہلیہ بنی، وہ اہلیہ جس نے حضرت ایوب علیہ السلام کا بہت سخت بیماری کے حالت میں ساتھ دیا تھا۔ تو یہ ساری اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ ہوئی، اور حضرت اللہ کی قدرت کا کرشمہ دیکھیے کہ کہاں غلامی کی شکل میں حضرت یوسف یہاں مصر میں آئے تھے، اور یہاں اللہ نے کہاں بادشاہ کا بہت زیادہ قریبی حضرت یوسف علیہ السلام کو بنا دیا۔ بعض روایات سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ پھر دھیرے دھیرے حضرت یوسف علیہ السلام کو بادشاہ نے پوری جو ہے مملکت کے امور کا مالک بنا دیا، کہ وہ سارے امور حضرت یوسف علیہ السلام ہی انجام دیتے تھے، اور بادشاہ نے جو ہے وہ گوشہ نشینی اختیار کر لی، اپنے محل میں بس رہا کرتا تھا، حضرت یوسف سارے معاملات سنبھالا کرتے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام ہی اب گویا کے بادشاہ بن گئے، اور حضرت یوسف علیہ السلام کی محنتوں اور کوششوں سے، چونکہ نبی بھی تھے،
دعوت کا کام بھی تو انجام دینا تھا، تو اپنے ان تمام فرائض کے ساتھ ساتھ اپنی دعوت کا فریضہ بھی انجام دے رہے تھے، لوگوں تک کے دین کی دعوت بھی پہنچا رہے تھے، بادشاہ پر بھی محنت کی، یہاں تک کہ وہ بادشاہ جس کا تعلق قوم عمالق بنو عمالقہ سے بتایا جاتا ہے، اور ریان ابن الولید یا ریان ابن الاسید اس کا نام بتایا جاتا ہے، وہ بھی حضرت یوسف علیہ السلام کے ہاتھ پر ایمان لایا، اسلام لایا، اور پھر حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے ہی اس کا انتقال ہوا۔ اس کے انتقال کے بعد تو حضرت یوسف علیہ السلام باضابطہ بادشاہ بن گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی کو فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ نُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَن نَّشَاءُ وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ۔ اور اس طرح ہم نے یوسف کو ملک میں ایسا اقتدار عطا کیا کہ وہ اس میں جہاں چاہیں اپنا ٹھکانہ بنائیں۔ ہم اپنی رحمت جس کو چاہتے ہیں پہنچاتے ہیں اور نیک لوگوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی نیکی اور تقوی کی بنیاد پر اس جگہ تک پہنچایا۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم اسی طرح کا معاملہ ہر ایک اس شخص کے ساتھ کرتے ہیں جو نیکی کرنے والا ہوتا ہے، تقوی اختیار کرنے والا ہوتا ہے۔ ہم نیک لوگوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتے، دنیا میں بھی بہترین بدلہ ان کو عطا کرتے ہیں، آخرت میں بھی بہتر بدلہ ان کو عطا کرتے ہیں۔ اب یہاں بہت سے مسائل بھی حضرت یوسف علیہ السلام کے اس قصے سے نکلتے ہیں۔ سب سے پہلا مسئلہ تو یہ ہوتا ہے کہ کسی سرکاری عہدے کو طلب کرنا کیسا ہے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے چونکہ یہاں اجعلنی علی خزائن الارض کہا تھا کہ مجھے آپ جو ہے اپنے خزانوں کا مالک بنا دیجئے، یعنی مجھے اس کا وزیر خزانہ بنا دیجئے، میں کروں گا۔ تو بات دراصل یہ ہے کہ کسی بھی حکومت کے عہدے کو طلب کرنا، اس کو چاہنا، وہ درست نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جو اپنی چاہت سے کوئی عہدہ لیتا ہے تو اللہ کی مدد اس پر سے ہٹ جاتی ہے، اللہ اس کو اسی کے حوالے کر کے چھوڑ دیتا ہے۔ ہاں البتہ اگر ایسا نظر آئے کہ وہاں پر ان تمام معاملات کا صحیح طور پر انجام دینے والا کوئی شخص دوسرا موجود ہی نہیں ہے، اور اگر یہ عہدہ کسی غلط ہاتھ چلا گیا تو لوگوں کا نقصان ہوگا، رعایا کا نقصان ہوگا، تو ایسے وقت میں اپنی صلاحیتوں کو سامنے پیش کر کے ان چیزوں کا انتظام ہاتھ میں لینا یا اس کے لیے جو ہے چاہنا، اس کو طلب کرنا ایسے عہدے کو، وہ جائز اور درست ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نیک توفیق عطا فرمائے۔ قصے یوسف سے جو کچھ رہبری اور رہنمائیاں ہم کو اپنی زندگی کے لیے ملتی ہیں، اس کے مطابق زندگیاں گزارنے کی توفیق نصیب فرمائیں۔ انشاءاللہ آئندہ اب حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا ان کے پاس محتاج بن کر آنے اور ان کو غلہ دینے، اور ان کے چھوٹے بھائی کے ان کے پاس آنے، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کو اس کا علم ہونے وغیرہ اس کے سلسلے کا واقعہ مزید آگے آئے گا۔ آپ سے درخواست ہے کہ خوب توجہ سے سنیں اور دوسروں کو بھی ہمارے اس سلسلے سے جوڑنے کی پوری کوشش کریں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔